بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ مؤلف ہیں اس کتاب کے یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ تقریض از عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی قمی صاحب قبلہ۔ بزرگوں کی یادیں۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک ان کے واقعات میں صاحبان خرد کے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ تاریخ سے عقل مندی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ در حقیقت اگر ایک بہترین اور تجربہ کار انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو مشکلات اور مسائل کے حل میں ان کی راہ و روش جو ان کی زندگی کا حاصل ہے اہل وقت کی ترقی کا سبب بن جائے گی۔ لہذا اہل خرد ایسے تذکروں سے خوش ہوتے ہیں اور عبد البطن اور عیاش اور دنیا پرست لوگ ایسی تحریروں سے ناخوش ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس موضوع پر فارسی اور عربی میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، من جملہ رضا مختاری صاحب کی سیمائی فرزگان کا جواب نہیں ہے، لیکن اردو زبان میں تحفۃ الاحباب مرحوم علامہ مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی اور علامہ صادق حسن صاحب کی تقاریر کا تحریری مجموعہ موجود ہے، مگر پھر بھی ضرورت تھی جسے برادر عزیز جناب یوسف عباس نانجی صاحب نے پورا کیا۔ جناب یوسف عباس نانجی صاحب انہی میں سے ایک ہیں جو معاشرے کی بہتری میں بزرگوں، علماء و مجتہدین کی ریاضتوں اور راہ و روش کو مؤثر جانتے ہیں۔ چنانچہ عباد الرحمن فی کل دہر و زمان کے عنوان سے اس کتاب کو انتہائی عرق ریزی سے مرتب کیا، جس میں تاریخی اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے۔ اس کتاب میں بشری تاریخ ساز شخصیات کے تذکرے جمع کیے گئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بغیر اسوہ اور مثال کے کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبروں، رسولوں، ائمۃ معصومین اور ان کے بعد علماء حق با تقوی، مجتہد اور دلسوز شخصیاتی اسوہ نمونہ ہیں۔ اگرچہ اصل میں اسوہ حسنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ائمہ اہل بیت ہیں، مگر مندرجہ ذیل چند وجوہات کی بنیاد پر دوسرے رتبے کی شخصیات یعنی علماء کرام کے تذکروں سے استفادہ چاہتے ہیں۔ الف موجودہ علماء کرام اور طالب علم جو ہمارے معاشرے کے ستون و اساس ہیں، ان کی زندگیوں پر غور کریں کہ وہ کیسے رہتے تھے اور انہیں خود کو کیسے اس مقام تک پہنچایا۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے زندگی گزارتے تھے تو ممکن ہے ایک تعداد یہ کہے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ از آب و خاک اور دیگر و شہر و یار دیگر وہ کسی اور آب و خاک و شہر و دیار کے رہنے والے ہیں۔ البتہ صحیح ہے کہ کوئی امیر المومنین علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود حضرت نے عثمان بن حنیف والی بصرہ کو خط لکھا جس میں فرمایا، تم میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ البتہ یہ بھی طے ہے کہ اور رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، لہذا سفر اس راستے پر کرنا ہوگا جس پر نبی اور علی گئے ہیں، اگرچہ ان سے بہت پیچھے چل رہے ہوں۔ چنانچہ ایسے میں اصحاب ائمہ اور علماء و مجتہدین کی زندگیوں کا بیان
آئمہ عصمت و طہارت کی عظمت پر بھی دلیل ہوگا اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے بھی مؤثر ہوگا۔ مرحوم شیخ آقا بزرگ کا قول ہے کہ بڑے لوگوں کا تذکرہ کرو، شاید ہمارے لوگ بھی بڑے ہو جائیں۔ جیم، آج جب کہ بعض کم عقل لوگ ایک سازش کے تحت مرجعیت سے دور ہیں اور دوسروں کو غلط بیانیوں کے ذریعے دور کر رہے ہیں، ایسے میں یہ کتاب ایک جواب مدلل اور مستند ہے۔ ڈال، اپنے اور دوسرے لوگ آشنا ہوں کہ علماء و مجتہدین کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ بعض افراد مستقبل میں انہی علوم کو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ راہ کن مشکلات و مسائل کا سامنا کرتی ہے۔ سعدی شیرازی نے کیا خوب کہا ہے کہ مصیبت کہیں سے بھی صادر ہو، ناپسند حرکت ہے، لیکن اگر علماء کرام ایسا کریں تو زیادہ بری حرکت ہے، کیونکہ علم ایک اسلحہ ہے شیطان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اگر اسلحہ ضبط کر لیا جائے تو پھر شرمندگی اور افسوس و فساد کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ بہرحال جناب یوسف عباس نانجی صاحب نے ایک عظیم المرتبت کام انجام دیا ہے جو مدتوں مورد استفادہ بنا رہے گا۔ الحمدللہ اس کتاب کو طبع و نشر کرنے کی توفیق بھی ہمارے ادارے باب العلم دارالتحقیق کو ہو رہی ہے۔ اس کتاب کی کمپوزنگ و تزئین و آرائش اور تصحیح میں جناب مولانا محمد یعقوب شاہد آخوندی، جناب مولانا محمد حسین کریمی اور خاص طور پر شاعر و ادیب جناب سید ذوالفقار حسین نقوی، ان حضرات نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مؤلف و معاونین کی عاقبت و خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ والسلام، سید شہنشاہ حسین نقوی قمی۔ مورخت 30 ربیع الاول 1431 ہجری بمطابق 17 مارچ سن 2010 بروز بدھ۔ تقریر از عالی جناب سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب۔ خدا کرے کہ عمل اور بھی زوں تر ہو۔ حضرت شیر خدا وسیع رسول ولی اللہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حجت الاسلام جناب مولانا سجاد مہدوی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ایک دن ان کا فون آیا کہ میں نے یوسف عباس نانجی صاحب کو آپ کے پاس باب العلم بھیج رہا ہوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ وہ دن اور آج کا دن اب تا دم آخر میری اور محترم یوسف عباس صاحب کی دوستی پکی۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل کی راہ پر سدا رواں دواں رکھے، آمین۔ ہر کام، ہر منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ عباد الرحمن فی کل دہر و زمان کتاب کا مسودہ مجھے بہت پسند آیا اور یہ منصوبہ کیونکہ میرے مزاج کے مطابق تھا اس لیے میرے دل کو بھا گیا۔ جناب مولانا سجاد مہدوی، ایڈیٹر ماہ نامہ طاہرہ کراچی کے لیے دل سے دعائیں نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے، آمین۔ اس کتاب کے کام کو ناچیز نے زیارت مقامات مقدسہ کا ایک سفر تصور کیا۔ بحری جہاز سے کیا جانے والا یہ سفر بحمدللہ بحسن و خوبی منزل مقصود تک جا پہنچا۔ اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سفر میں جہاز کے کپتان محترم جناب یوسف عباس نانجی صاحب رہے اور نگران سفر محترم جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی قمی صاحب، محترم مولانا محمد حسین کریمی، محترم مولانا محمد یعقوب شاہد آخوندی، راقم الحروف کے استاد محترم جناب سید مختار علی مختار اجمیری صاحب قبلہ اور باب العلم دارالتحقیق کے دیگر تمام کارکنوں کی شب و روز کی محنت و جانفشانی خلوص دل سے کی جانے والی کوششیں، میرے والد محترم
جناب قبلہ سید سردار حسین نقوی کی پرخلوص دعائیں، اور ہر گھڑی ہر لمحہ یہ خیال کہ کام انشاءاللہ خوب سے خوب تر ہو، ان سب چیزوں نے مل کر اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ۔ میں ذرا سست مزاج آدمی ہوں، مجھ سے کام تیزی سے نہیں ہوتا۔ محترم مرتضی حسن صاحب، محترم مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، محترم مولانا محمد یعقوب شاہد اخوندی اور محترم مولانا محمد حسین کریمی صاحب کی محبتوں، مودتوں اور اخلاص عمل نے مجھے تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنے کی تحریک دی۔ اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہے تو میری وجہ سے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں، اگر کوئی خوبی اچھائی ہے تو اس کا کریڈٹ محترم جناب یوسف عباس نانجی صاحب اور پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ یہ یقیناً ایک مثالی ٹیم ورک تھا جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ کام کیسا ہے آپ فیصلہ کیجئے۔ ناچیز خاکسار صرف یہ کہے گا کہ محترم یوسف عباس صاحب، حجت الاسلام والمسلمین محترم مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور ہم سب ساتھیوں کی توفیقات میں خداوند کریم دن دگنی رات چوگنی ترویج و اضافہ فرمائے، اور ہم سب کا آئندہ خدا کرے کہ عمل اور بھی فضو تر ہو۔ حقیقت یہی ہے، رب العزت اور حضرت محمد و آل محمد کے کرم اور عطائے خاص سے یہ سب کام ممکن ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خاک پائے باب مدینۃ العلم سید ذوالفقار حسین نقوی، مورخہ 16 صفر المظفر 1431 ہجری مطابق 1 فروری سن 2010 بروز پیر۔ تقریض از عالی جناب مولانا محمد یعقوب شاہد اخوندی صاحب۔ جناب محترم یوسف عباس نانجی صاحب واقعاً داد و تحسین کے لائق ہیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس عظیم کار خیر میں نہایت عرق ریزی کے ساتھ مصروف ہوئے اور متعدد کتابوں کے مطالعے اور علماء کرام سے کسب فیض کرتے ہوئے عباد الرحمن کے تذکروں کو یکجا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے چراغ پردہ روشن کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آئینہ تاریخ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کو ترجیح دیتے ہوئے ایک عمدہ اور منفرد کام انجام دے کر نسل نو کو اس حقیقت سے آشنا کرایا کہ شریعت محمدی ہم تک کیسے اور کن افراد کے ذریعے پہنچی۔ جی ہاں، انہی علماء اعلام کی محنتیں ہیں جنہوں نے اس امانت کو ہم تک پہنچانے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ذات احدیت نے بھی جب بنی نوع انسان کی ہدایت کا انتظام فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر عظیم کی انجام دہی کے لیے معین فرمایا اور کلام مجید کی نعمت سے نوازا، تو اس ضمن میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ انبیاء ما سلف کے قصے، حکایت و واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ان واقعات و قصوں میں واعظ و نصیحت پنہاں ہے، جس کی طرف سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہر مسلح شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حق و حقیقت سے معاشرے کو آشنا کرایا جائے، لہٰذا اس کار خیر کو باہم پہنچانے کے لیے کوئی اپنی زبان و بیان کا سہارا لیتا ہے تو کوئی اپنی علمی طاقت کا، اور جناب یوسف عباس نانجی صاحب نے تاریخ علماء اعلام کو بنیادی ترجیح دیتے ہوئے ان تذکروں کو جمع فرمایا ہے تاکہ معاشرہ حق و حقیقت سے آشنا رہے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور علم و معرفت کے ذریعے ہم سب کی بھی عاقبت بخیر ہو، آمین۔ والسلام۔ محمد یعقوب شاہد اخوندی، محقق و مترجم، باب العلم، دارالتحقیق۔ تحمید نمبر 1۔ پیغمبران محمد و آل محمد، 14 معصومین، خلفائے رحمان۔ خدا بندہ عقل
اور رحمانی لشکروں کو ہمارے دلوں میں موجود جہل اور شیطانی اور نفسانی لشکروں پر غالب فرما، ہمیں اپنی محبت کا اسیر قرار دے اور ہمیں نوافل و فرائض کے ذریعے اپنی قربت عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے مقدس نور کو ہمارا ساتھی بنا دے اور ان کی شفاعت ہمارے لیے نصیب فرما۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام خلفائے رحمان اور بنی نوع انسان کا نچوڑ ہیں۔ ان کے کلام و احادیث میں وہ معنویت و نورانیت ہے جو دیگر لوگوں کے کلام میں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کا کلام علم ربانی اور لدنی اور ان کا کلام علم ربانی اور فیض سبحانی کے ساتھ چشمے سے نازل شدہ ہے۔ نیز یہ علم خواہشات نفسانی اور نفس امارہ کے اثرات سے دور اور شیطان پلید کی خیانت سے محفوظ ہے، چونکہ ان کا کلام خدا بندی کا نور ان کی احادیث میں جلوہ گر ہے۔ برابری مومنین کو جو ان کی باقی ماندہ تنیت سے خلق اور ان کی محبت و ولایت کے پانی سے مخلوق ہوئے ہیں، لہذا ان احادیث شریفت سے وہ روحانی جوش و وجد اور معنوی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں جن کی تعریف ممکن نہیں۔ نیز ان احادیث کی برکت سے معصومین علیہ السلام کے ارواح مقدسہ اور ان مومنین کے پاکیزہ قلوب کے درمیان معنوی رابطہ برقرار رہتا ہے۔ نیز یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان سے لے کر زمین تک کھینچی ہوئی رسی کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم عالم قدس اور انسانی ارواح کے درمیان رابطے کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کتاب عباد الرحمن فی کل دہر و زمان میں چیدہ چودہ علماء علام اور فقہائے کرام کے واقعات جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں سرد ہوئی ہوں گی، لیکن ان کی جو صحیح اور جہاد فی نفس ہے وہ ضرور ہمارے لیے مشرع راہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب شخصیات محمد و آل محمد کے علوم کی نشر و اشاعت اور دین مبین اسلام کو جمال بخشنے والی تھیں۔ نمبر 2، شیعت کے مراکز و منابع علوم محمد و آل محمد۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین مبین نے اسلام کی نورانی کرنیں چھا جانے کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مدینہ منورہ میں ایک عام درس کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس میں اصحاب کرام کو آیت قرآنی اور احادیث مبارکہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کی ظاہری حیات کے بعد آپ کے جانشین حضرت مولا علی ابن ابی طالب نے وقت شہادت تک علوم و عرفانیت کے جو دریا بہائے، ان کے تناظر میں مسائل امت مسلمہ حل کرنے کے سلسلے میں مولا علی ابن ابی طالب کو متواتر زحمت دی جاتی اور عرض کی جاتی، یا علی یا علی یا علی، ذرا یہ مشکل حل کیجئے، ذرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دیگر معاملات حیات پر حضرت علی علیہ السلام نے علم و عرفان کا نہایت گراں قدر ذخیرہ عنایت فرمایا۔ بعد ازاں اسلامی مکتب فکر، جسے اوپن یونیورسٹی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، کہ سب سے بڑے شاہکار راہ خدا میں عظیم ترین قربانیوں کے اعتبار سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں درس عمل دیا۔ اس درس کے لیے کیا کہا جائے؟ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، قربانی حسین کی ملتی نہیں مثال، کرب و بلا سے پہلے نہ کرب و بلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ کربلا میں امام معلی مقام نے اسلامی انسانی فکر کے تناظر میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ حق اور باطل میں اب تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک حد فاصل قائم کر دی۔ بعد ازاں چوتھے امام
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں دروس کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، یہاں تک کہ مصلحت خداوندی کے نتیجے میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت واقع ہوئی۔ غیبت کبریٰ شروع ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے یہ علوم اور دروس قم المقدسہ، بغداد، قازمین، نیشاپور، اصفہان، حلب، شام، جبل عامل اور نجف اشرف وغیرہ میں منتقل ہوئے، اور خاص کر حلہ شیعت کا ایک زبردست مرکز رہا۔ بالخصوص اصفہان نصف جہاں نے بھی علوم و عرفانیت میں خاص الخاص شہرت حاصل کی، اور بڑے بڑے علماء کا تعلق اصفہان سے رہا ہے۔ پھر جبل عامل سے بھی بحمدللہ بڑے جید علماء تشیع پیدا ہوئے۔ بعد ازاں نجف اشرف بھی تشیع کا اہم ترین مرکز بنا رہا، لیکن گزشتہ 100 سال سے بالعموم اور 50 سال سے بالخصوص ایران کا معروف شہر قم ایک زبردست مرکز علوم اسلامی بن چکا ہے، لہذا بحمدللہ علوم حضرت محمد و آل محمد کی ترقی و ترویج کی جو صورت ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، یمن، کربلا معلیٰ، مشہد مقدس، قازمین، قم، اصفہان، نیشاپور، حلہ، بغداد، حلب، جبل عامل، کاشان، الغرض، اطراف و اکناف کے علاقوں کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ لہذا اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو شیعت کو فقط ایرانی رنگ دینا کسی طور بھی درست طرز فکر نہیں، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کا اس زمن میں نہایت اہم کردار رہا ہے۔ جب آپ کتاب حاضہ کا مطالعہ کریں گے تو ان تمام ممالک کے نام بھی آپ کے سامنے آئیں گے، لہذا اس کتاب کو کسی خاص مسلک کے تناظر ہی میں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس میں وہ پرتاثیر تذکرے شامل کیے گئے ہیں جن میں روحانی کرداروں نے اپنی اہلیت ثابت کی، نیز نفسانی کرداروں کو شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے دین کی عظمتوں کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کے تذکرے ہیں۔ اس میں فقط مجتہدین، مراجع اعظام ہی کے تذکرے نہیں، عالم دین، صاحبان اور عام جہادی سپاہی سب کے تذکرے شامل ہیں، جیسے علامہ ہلی بھی ہیں اور ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید بھی۔ تیسری صدی غیبت صغریٰ کے زمانے سے آج تک جتنے نام اور فقہ، مراجع، علماء، حکماء، صلحاء اور شہداء گزرے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے انتخاب کر کے ایک اجمالی کاوش سپرد قلم کی جائے۔ اگر اس کاوش میں کسی خاص شخصیت کا ذکر رہ گیا یا ہم نہیں کر سکے تو ہماری کوتاہی شمار ہوگی۔ اس میں محدث بھی شامل ہیں، فقیہ و عالم بھی، در حقیقت فقہ، علم دین، علم حدیث، علم و حکمت، الغرض مختلف شعبوں کے علماء کے تذکرے تحریر کیے گئے ہیں۔ تقریباً تمام دینی شعبوں کے علماء نیز شہداء کرام کی کرامت بھی اس کتاب کی زینت ہیں۔ جناب سید نعمت اللہ جزائری کے حالات و واقعات چونکہ بہت دلچسپ، معلوماتی اور سبق آموز ہیں، لہذا اس تحریر کو جناب محمد ٹنکابنی کی تالیف کردہ کتاب قصص العلماء سے منعن لیا گیا ہے۔ شیعہ فقہ و دانش، علم و عرفان کے پہلے مراکز مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ، بغداد وغیرہ ہیں، اور ان کے بعد نجف اشرف، جبل عامل، حلہ، حلب، اصفہان، نیشاپور، سامرا، قم، ان کے علاوہ شیراز، ہمدان، مشہد مقدس، یزد، کاشان، تبریز، زنجان وغیرہ بھی سر فہرست ہیں۔ تاہم عصر حاضر میں قم اور نجف اشرف ہی صحیح معنوں میں
علم و عرفانیت اور روحانیت کے مراکز ہیں۔ یہیں سے علماء و فقہا ایران، عراق، شام، بحرین، انڈیا، پاکستان، افریقہ، امریکہ اور دیگر تمام ممالک میں سفر کرتے ہیں، عارضی اور مستقل قیام کرتے ہیں، اور مسلموں مومنین الغرض تمام بندگان خدا کی رہنمائی کا فریضہ بحسن و خوبی ادا کرتے ہیں۔ چونکہ کتاب ہاذا میں تمام فقہا کا تذکرہ ناممکن ہے اور ان کے اقوال و آثار مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور بلاد تشیع میں پھیلے ہوئے ہیں، لہذا ہم نے غیبت صغریٰ سے اب تک خاص بندگان خدا عارفان رائے حق کے حالات و واقعات کا ایک اجمالی خاکہ جمع کرنے کی صحیح کی ہے۔ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے انہیں جمع کیا ہے تاکہ مجھ جیسے طالب علموں کے لیے جو شوق و ذوق رکھتے ہیں انہیں ایک ہی جگہ کچھ خوشبو اور عطر مل جائے۔ باقی گنجینہ مشق کی طلب میں وہ خود آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کتاب میں معیار صرف خواہش نفس پر قابو پانا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے خود خواہی کے بجائے خدا خواہی کی ہے، اور یہی ان کے عباد الرحمن ہونے کی بین دلیل ہے۔